آج 5واں روز ہے یوٹیلیٹی اسٹور ملازمین کا جو دھرنا ہے وہ جاری ہے. بیچ میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا جا رہا تو مارچ کریں, جبکہ بعد میں مارچ ملتوی کر دیا گیا. آج کا بھی جو ہے وہ مذاکرات کی ایک نشست ہونی ہے, 2 بجے کا وقت دیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین جوائنٹ ایکشن کمیٹی عارف حسین شاہ صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو, حکومت کچھ سنجیدہ نظر آ رہی ہے اب آپ کے مطالبات میں؟ دیکھیں جی, سنجیدہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نہیں نظر آ رہی, لیکن ایک مذاکرات کا عمل ہے جو اس پروسیس کا ذریعہ ہوتا ہے, تو وہ ہم نے بھی سٹارٹ کیا ہے. کل طارق فضل چودھری صاحب سے بات ہوئی تھی اور انیشل اسٹیج پر, اور آج 2 بجے کے بعد ہماری میٹنگ ہونی ہے جس میں رانا ثناء اللہ صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب اور باقی جو بھی وہ بٹھائیں گے, اور ہم جائیں گے ان سے اپنی بات کریں گے, جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے. اور ہم اگر سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اتنے بڑے ادارے کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جانا چاہیے, کیونکہ 25 کروڑ عوام کے مفادات اس ادارے سے وابستہ ہیں اور 11,000 خاندان کے رزق کا معاملہ ہے, تو ایسا ادارہ دوبارہ اسٹیبل نہیں کیا جا سکتا. جس طریقے سے پاک فوج ضروری ہے, جس طرح پولیس ضروری ہے, اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹور بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر یوٹیلیٹی اسٹور بند کر دیا جاتا ہے تو ایک ٹول سے ہاتھ دھو بیٹھے گی یہ حکومت, جس کے تحت قدرتی آفات یا مہنگائی کے خلاف ایک جو ہے ڈھال تھی یوٹیلیٹی اسٹور, کو ختم کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے. سر یہ بتائیے گا کہ حکومت ماہانہ یا سالانہ کتنی سبسڈی دیتی ہے جو حکومت اتنا بڑا بوجھ تصور کری یوٹیلیٹی اسٹور کو؟ دیکھیں جی, جہاں تک سبسڈی کا تعلق ہے تو جب بھی ضرورت ان کی پڑتی ہے تو وہ سبسڈی دیتے ہیں اور وہ عوام کو پاس آن ہو جاتی ہے. رہ گئی بات کارپوریشن کو چلانے کے حوالے سے, 1971 سے لے کے آج تک کسی آپریشن اخراجات اور نہ ہی کسی امپلائیز کی تنخواہ کی مد میں آج تک 1 روپیہ یوٹیلیٹی اسٹور کو دیا گیا ہے, اور نہ ہی یہ خزانے پر بوجھ ہے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جب آپ نے سٹارٹ کیا تو اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو کارپوریشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں تھی, کیا وہ شامل ہو چکے ہیں؟ مطلب تنظیمیں تھی یوٹیلیٹی اسٹور, سارے اس تنظیمیں شامل ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے. پورے پاکستان میں ہماری 3 یونینز ہیں اس ادارے میں, تینوں ایک پلیٹ فارم پر ہیں. ہماری پہلی ترجیح اس ادارے کو بچانا ہے. یہ ادارہ کیونکہ 25 کروڑ عوام کا ہے, یہ صرف 11,000 ملازمین کا مسئلہ نہیں ہے. 25 کروڑ عوام اس سے مستفید ہوتی ہیں, ادارے کو بچنا چاہیے. اس کے علاوہ ملازمین کے جو مسائل ہیں, اس کے جو تحفظات ہیں وہ بھی ہم نے ریٹن میں دیے ہوئے ہیں. لازمی بات ہے کہ ہم اس کو لیے بغیر بھی نہیں اٹھیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کس پوائنٹ پر آ کے اٹک چکے ہیں, کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہے یا پورے مذاکرات کو غیر سنجیدہ لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ہم نے جو ڈیمانڈز ان کو دی ہیں وہ ابھی تک اس کے اوپر انیشل بھی کوئی بات نہیں ہوئی. جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے وہی غیر سنجیدگی سے لیا گیا ہے. اداروں کو ختم کرنے کا طریقہ کار موجود ہے, اسٹینڈنگ آرڈر میں بھی, کمپنی ایکٹ میں بھی, اور جو حکومت کی SOE ایکٹ ہے اس میں بھی, وہ بھی فالو نہیں کیا گیا. بلکہ مصطفیٰ ایکسپریس کیس کے اندر سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ حکومت پاکستان فرد واحد کا نام نہیں ہے بلکہ پوری کابینہ کا نام ہے. آج کے دن تک بھی ہمارے نالج میں نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی کابینہ بھی اس بات پہ ایگری ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک زور زبردستی کی جا رہی ہے. پھر ایک اتنے بڑے ادارے کو جو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہو اور کریا میں ہو, اس کو یہ کہہ دینا کہ 1 مہینے کے اندر آپ سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے لے آئیں گھر, اور اس کے جو اربوں روپے کے ایسٹس ہیں, 2022 میں ERP پر 3 ارب روپے کا خرچہ کیا گیا. کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ قومی خزانے کو تو نقصان یہ دے رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کر عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے یہ ایک سازش رچائی جا رہی ہے, جس کا شکار ہمارے وزیر اعظم صاحب ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں جاگ جائیں, یہ نہ ہو کہ یہ ادارہ بھی ہاتھ سے نکل جائے اور کل پھر مہنگائی مافیا کے ہاتھوں, جس طرح آج چینی 213 روپے ہے, اگر یوٹیلیٹی اسٹور کام کر رہا ہوتا تو آج چینی 213 روپے نہ ہوتی. سر بدھ کے روز بھی آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ڈی چوک کی طرف مارچ کریں گے, لیکن اس کے بعد پھر آپ نے SP صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوئے, آپ نے اس کو ملتوی کر دیا. آج اگر مذاکرات کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا تو سننے میں آیا ہے کہ آج بھی آپ پیش قدمی کر سکتے ہیں, کیسے؟ دیکھیں جی, بالکل ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے, کل بھی بالکل ہم تیار تھے, بلکہ ہم ابتدا کر چکے تھے جانے کی, اور اس آخری سٹیج پہ آ کے انہوں نے وہ کیا, لیکن ہم نے ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کیا. ہم مذاکرات, کیونکہ ہم نے وہاں جا کے بھی مذاکرات ہی کرنے تھے. اب بھی ہم تیار بیٹھے ہیں, ہمارے تمام ساتھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی وہ سامنے کھڑی ہے.
اگر حکومت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اگر وہ ہمارے جائز مطالبات نہیں مانتی تو لازم بات ہے ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، وہیں جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ عارف حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اگر حکومت ہمارے مطالبہ کو سنجیدہ نہیں لیتی، نہیں مانتی، تو پھر ہم جو ہے وہ پیش قدمی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان جو ہے PIA ایسوسی ایشن کے جو ورکرز یونین جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ کیا گیا ہے، نجکاری اور وہ ساری معاملے، آپ بھی ایک ہی دکھ ہے آپ دونوں کا، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں بندر بانٹ ہو رہا ہے اور تمام اداروں کو کوڑوں کے بعد بیچا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے آج یوٹیلٹی سٹور کو بند کیا جا رہا ہے، پہلا نمبر ہمارا تھا، بدقسمتی سے ہی آگے آگئے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی وہی کہانی چل رہی ہے ابھی بھی، جس طریقے سے PA کو جبکہ 2024 میں 26 ارب روپے کا فراپٹ کر چکا ہے اور ابھی بھی وہی گورنمنٹ چیخ رہی کہ نہیں جی لاسز میں اور ہم پہ بوجھ ہے۔ آج تک کسی بھی بجٹ میں جس دن سے PA چلی ہے ایک ٹیڑی پیسہ PA کے لیے نہیں رکھا گیا۔ بیل آؤٹ پیکج کے نام سے دیا جاتا ہے اور جاتے ہوئے لون میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بوجھ سارا بنا تھا۔ جب انہوں نے یہ ہمارے پراپرٹی کے اگینسٹ یہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لے لے، گورنمنٹ نے اپنے ذمہ کچھ بھی نہیں لیا، اس کے اگینسٹ ہماری پراپرٹی ان کے پاس ہے، جس میں روزویلٹ ہوٹل شامل ہے، اسکریپ شامل ہے، پاکستان کی پراپرٹیز ہیں، باقی جو ہمارے فارن میں پراپرٹیز ہیں، اس کو رکھ کے اور یہ پیسے انہوں نے اپنے ذمہ لیے ہیں، جس میں ٹوٹل 170 بلین جو تھے گورنمنٹ کے تھے اور باقی جو ہے سول ایویشن کے بقایا تھے یا جو ہے نا FBR کے تھے۔ باقی 200 ارب روپے جو بقایا ہے وہ PA کے لون ہے، اور جو لیا ہوا ہے لون ہم نے بینک نے گارنٹی دی انہوں نے بینک کو، اور بینک سے ہم نے لون لیا ہوا ہے۔ آج تک PA کو کسی نے کچھ بھی نہیں دیا۔ آج بھی PA اس وقت صرف یہ لون ہٹنے کے بعد پچھلے سال 26 ارب روپے کے فراپٹ میں جا چکی ہے۔ سر یہ تو پہلی بار ہے، یقیناً ہمارے ناظرین بھی پہلی بار سنے ہوں گے کہ PIA نے بھی منافع کمایا، جبکہ اب تک ہم بڑا ہو گئے اتنا یہی سنتے آئے ہیں کہ لاس لاس لاس۔ تو اس میں حکومت کو کیا فائدہ مل رہا ہے کہ لاس ظاہر کر کے اور یہ کوڑیوں کے داموں بیچ کے؟ یہ ان کی دلی خواہش جو ہے نا، اور میاں صاحب اور میاں منشا صاحب کے جو دل کے ارمان ہے، وہ روزویلٹ ہوٹل ہے جو آج سے نہیں شروع دن سے ہے، اس کے لیے سب پلان ہو رہا تھا۔ یا یہاں پر ابھی تک جب پنجاب ایئر کو اناؤنس نہیں کیا تھا تو ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی اپنے بندے کو دلا دیں گے اور ہم خود چلائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ پنجاب ایئر اناؤنس کر چکے تھے، اس وجہ سے اب خود پیچھے ہٹ گئے اور بالکل اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اگر مارچ کی جانب پیش قدمی کرتے ہیں یوٹیلٹی اسٹور ملازمین کے جو ملازمین ہیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ ہوں گے؟ بھائی ہم پہلے بھی ان کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ رہیں گے۔ کہیں بھی مزدور کی آواز ہوگی PIA سب سے پہلے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، جیسے کہ ہم نے دیکھے بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ روزویلٹ ہوٹل کو ہتھیانے کے لیے جو ہے وہ PIA کے نقصان میں ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس کو کوڑیوں کے دام میں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یوٹیلٹی اسٹور کے جو ملازمین ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، اور آج 2 بجے کا جو ہے حکومت کی جانب سے وقت دیا گیا ہے مذاکرات کا۔ اگر مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو آج ہی جو یہ دھرنا ہے وہ مارچ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔